الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم صدق الله العظيم. لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی اور ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے بہت عظیم نعمتیں ہمارے اعضاء ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں، ہماری ناک، ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہماری زبان. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی اور ہم نے اسے زبان نہیں عطا کی اور ہم نے اسے دو ہونٹ نہیں عطا کیے؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے زبان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. اس زبان کی اور اس زبان کے بول کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. اس زبان کے صحیح استعمال کی وجہ سے بندہ دنیا میں بھی محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے. اور اگر آدمی اس زبان کا غلط استعمال کرے، اس کا بیجا استعمال کرے، تو پھر اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی اپنی عزت گواتا ہے اور آخرت میں بھی اپنی رسوائی کا سامان پیدا کرتا ہے. اسی لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. کوئی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، دو چیزوں کی ضمانت دے دے. جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاؤں، میں جنت میں لے جانے کی گارنٹی لیتا ہوں.
وہ کیا ہے؟ دو چیزیں، ما بین لحییہ، جو آدمی کے جبڑوں کے درمیان ہے، اس زبان کی گارنٹی دے دے کہ اس کا صحیح استعمال کرے گا، اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کا بیجا استعمال نہیں کرے گا، لا یعنی استعمال نہیں کرے گا، بیہودہ گوئی میں استعمال نہیں کرے گا، فحش گوئی میں استعمال نہیں کرے گا، غلط بات نہیں بولے گا، تو اس کی گارنٹی دے دے، اور اپنے مخصوص پارٹ کی، اپنے شرمگاہ کی گارنٹی دے دے کہ اسے ناجائز اور حرام جگہ پر استعمال نہیں کرے گا۔ دو چیزوں کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں اس چیز کی اہمیت کو سمجھا نہیں جاتا ہے اور بہت لائٹلی لیا جاتا ہے کہ باتوں باتوں میں ہم نے کہہ دیا، صرف ایک جملہ ہی تو بولا ہے۔ اس زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے ایک حرام رشتہ اس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، ایک اجنبی خاتون اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور اسی ایک بول کی وجہ سے زبان کے پھر وہ پھر سے اجنبی کی طرح خاتون ہو جاتی، پھر سے حرام ہو جاتی۔ تو شریعت میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے کہ زبان جس طرح چاہیں استعمال کرے۔ ہم بولتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں، یہ ضروری بات ہے، لا یعنی بات ہے، غیر ضروری بات ہے، حرام بات ہے، ناجائز بات ہے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بس جو مرضی، جو دل میں آیا بس بول دیا، جو زبان پر آیا بک گئے۔ زبان کی بہت سی خرافات ہیں، بہت سی آفتیں ہیں جو اس کی وجہ سے صادر ہوتی ہیں، بہت سے شرور ہیں جو اس کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں۔ اس زبان کی شر اور آفت میں سے ایک اہم گناہ، ایک سنگین ترین جرم، ایک بڑا شر گالم گلوج ہے، بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، فحش گوئی ہے، جو بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں۔ کیا شہر کے رہنے والے، کیا دیہات کے رہنے والے، کیا گھر کا معاملہ، کیا بازار کا معاملہ، حتیٰ کہ مسجد میں بھی اس چیز سے پرہیز نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے گھر میں بھی لوگ گالم گلوچ کرتے رہتے ہیں۔ ذرا سی دقت ہوئی، ذرا سی پریشانی ہوئی، ذرا سی تکلیف پہنچی، ذرا سا مزاج کے خلاف کوئی واقعہ پیش آ گیا تو بس گالیوں پر اتر آتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، اس میں ہر چیز ہمارے مزاج کے مطابق ہر وقت پیش آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے مزاج کے خلاف چیزیں پیش آئیں گی، ایسی چیزیں بھی دیکھیں گے جس سے ہمیں تکلیف ہوگی، جس سے ہمیں غصہ آئے گا، لیکن شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ گالی کا سہارا لیں، بد زبانی پر اتر آئیں، گالم گلوچ کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے، اذا تسابت الامت سقطت من عین اللہ، جب امت کا یہ حال ہو جائے کہ وہ گالم گلوچ پر اتر آئے، لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سلام سے ابتدا نہیں ہو رہی،
گالی سے ابتدا ہو رہی. ملاقات کرتے ہیں ابتدا بھی گالی سے ہوتی ہے، اور جدا ہوتے ہیں رخصت ہوتے ہیں تو بھی گالی کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. یہ اس کو گالی دے رہا، وہ اس کو گالی دے رہا ہے. باپ گھر میں بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، دیگر رشتہ داروں کے سامنے ایسی موٹی موٹی گالیاں دیتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. کہ گھر میں سارے لوگ موجود ہیں، اپنا بیٹا بھی موجود ہے، اپنی بیٹیاں بھی موجود ہیں، اپنی زوجہ بھی موجود ہے. یہ خیال نہیں کہ میرے بیٹے کیا سیکھیں گے، ان پر کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا اثر پڑے گا. پتہ چلا ماں بھی گالی دے رہی ہے، باپ بھی گالی دے رہے ہیں، بھائی بھی گالی دے رہے ہیں، تو پھر یہ شکایت ہوتی بچہ تو بگڑ گیا، یہ تو ہمیں الٹا جواب دیتا ہے، یہ تو ہمیں گالی دیتا ہے. اس نے سیکھا تو آپ ہی سے ہے، اسی معاشرے سے، اسی ماحول سے سیکھا ہے، اسی گھر سے سیکھا ہے، تو ریئیکشن تو اس کا وہی ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امت گالی گلوچ پر اتر آئے گی، جب معاشرے میں گالی کا رواج عام ہو جائے گا، جب دکاندار گالیاں دیں گے، جب باپ گھر میں گالی دے گا، جب بازاروں میں گالیاں عام ہو جائیں گی، جب اس قدر گالیوں کا رواج ہو جائے گا، گالی گلوچ پر امت اتر آئے گی، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ امت اللہ کی نگاہ سے اتر جائے گی، اللہ کی نظروں سے گر جائے گی یہ امت. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی پہاڑ سے گر جائے تو سنبھل سکتا ہے، اٹھ سکتا ہے، لیکن نگاہوں سے جو گر جائے وہ اٹھ نہیں سکتا، اس کا وہ مقام پھر نہیں ہو سکتا. یہ امت جب اللہ کی نگاہ سے اتر گئی، اللہ کی نظروں سے گر گئی، پھر یہ ترقی کیسے پا سکتی ہے؟ اسے عظمت کیسے مل سکتی ہے؟ اسے عزت کیسے مل سکتی ہے؟ اسے رفعت و بلندی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ جب اس کی یہ حرکتیں ہیں کہ ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ کی نگاہ سے گر چکی. فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فحش گوئی جہاں بھی ہوگی، وہ کتنی خوبصورت چیز ہو، کتنی ہی اچھی چیز کیوں نہ ہو، وہ اسے بگاڑ دے گی، اسے خراب کر دے گی، اسے برباد کر دے گی. اور جہاں حیا پائی جائے، جہاں حیا موجود ہو، وہ اگرچہ چیز خوبصورت نہ ہو لیکن حیا کی وجہ سے وہ چیز سنور جائے گی، خوبصورت بن جائے گی. تو گویا یہ بدگوئی، بدزبانی، یہ حیا کے اپوزٹ ہے، حیا کی ضد ہے، یہ بے حیائی کی چیز ہے. اور جب بے حیائی آ گئی، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، بے حیا باش ہرچہ خواہی کن. جب بے حیا بن گئے تو جو مرضی کرو، پھر جہاں چاہو جو چاہو گناہ کرو، سڑک پر کرو، گھر میں کرو، چھپ کر کے اعلانیہ، پھر آدمی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گالی دینے والا یہ جہنم کے قریب ہے، یہ جہنم کے گڑھے میں گرنے والا ہے، یہ اپنی ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے. اس کا ایمان کامل نہیں، یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے کیا،
کبھی ہاتھ سے وہ تکلیف نہیں پہنچتی جو زبان سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی لیے عربی کا مشہور مقولہ ہے، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تیر و تلوار کا زخم مندمل ہو جاتا ہے، بھر سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن زبان کا جو زخم ہوتا ہے، زبان سے جو آدمی تیروں کی بارش کرتا ہے، زبان سے جو ٹھیس پہنچاتا ہے، جو تکلیف اور اذیت پہنچاتا ہے، جو زخم پہنچاتا ہے، یہ مندمل نہیں ہوتا، یہ بھرتا نہیں۔ شیشہ ٹوٹ جائے، اسے ٹیپ سے جوڑ دیا جائے، کسی اور طریقے سے جوڑ دیا جائے، پھر بھی شگاف رہتا ہے۔ یہی حالت ہماری بھی ہے۔ اگر ہم نے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچا دی، زخم پہنچا دیا، تو پھر معافی بھی مانگ لیں، وہ ایک دوری رہتی ہے۔ جب بھی ملاقات ہوگی تو خیال آئے گا اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ کیوں گالی دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا دکھلانے کے لیے، اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں چودھری صاحب ہوں، میں طاقت والا ہوں، میں عہدے والا ہوں، میرے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں، اپنا بڑکپن دکھلانے کے لیے۔ تو اپنا ایک بڑکپن دکھلانے کے لیے، اپنا غصہ دکھلانے کے لیے اپنی زبان کو گندا کر رہے ہیں، اور ادھر کون سا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے؟ یہ کامل مومن نہیں ہے، یہ جہنم کے گڈھے کے قریب جا رہا ہے، یہ بے حیا ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں جس کے اندر ہوں گی، 4 عادتیں جس کے اندر ہوں گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وہ اسپیشل منافق ہے، وہ پکا منافق ہے، اس کے نفاق میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہمارا نام یہاں ووٹر لسٹ میں مسلم ہو جائے، دنیا والے ہمیں مسلمان کہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس کیٹیگری میں رکھ رہے ہیں؟ اسپیشل منافق۔ کون سی 4 خصلتیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، واذا عاہد غدر، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا خاصم فجر، جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ لڑائی جھگڑا کرنا یہ منافق کی علامت ہے، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ جب لڑائی ہو تو یہ گالی گلوچ پر اتر آئے۔ ایک ساتھ رہتے ہیں، آپس میں مل کر کے رہتے ہیں، بہت سارے برتن ہیں تو آواز تو ہوگی، تو لڑائی ہو سکتی ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن لڑائی میں جو گالی گلوچ پر اتر آئے یہ منافق کی علامت ہے۔ تو ہم اپنا غصہ دکھلانے کے لیے، اپنا بڑکپن دکھلانے کے لیے، اپنی چودراہٹ دکھلانے کے لیے ہم کسی کو گالی دیں، الٹی سیدھی بات کہیں، بد زبانی کریں، فحش گوئی کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ منافق ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہے، یہ بے حیا ہے، یہ جہنم کے گڑھے کے قریب، یہ فاسق ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو، ایمان والے کو گالی دینا یہ فسق و فجور کی بات ہے، یہ فاسقوں کی علامت ہے، اور اسے قتل کرنا، اسے مار ڈالنا یہ کافروں والا عمل ہے۔ آدمی کو بسا اوقات یہ چیز کفر تک پہنچا دیتی ہے۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کی مثال دی، مثل المؤمن مثل النخلہ، ایمان والے کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، لا تأکل الا طیبا ولا تضع الا طیبا۔ شہد کی مکھی کہاں بیٹھتی ہے؟ پھولوں پر، پھلوں سے رس حاصل کرتی ہے، پھولوں سے، اچھی خوشبوؤں سے۔ ولا تضع الا طیبا، کھاتی بھی اچھا ہے اور نکالتی بھی اچھا ہے۔ ایمان والا سنتا بھی اچھا ہے اور بولتا بھی اچھا ہے۔ مومن بد زبان نہیں ہوتا، فحش گو نہیں ہوتا، گالی گلوج یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے، مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے بازاروں کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دکانداروں کا یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گالی سے بات کریں، گالی سے ابتدا کریں، اپنے کسٹمر کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے کارندوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ۔ ذرا سی تاخیر ہو گئی، ملازم سے، نوکر سے سیدھے گالی سے سواگت ہوتا ہے۔ کوئی کام خراب کر دیا، کچھ نقصان پہنچا دیا، کوئی سامان توڑ دیا، سیدھے گالی۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی ٹھیک رہتے ہیں، بغیر گالی کے یہ ٹھیک نہیں رہتے، یہ ٹھیک سے کام نہیں کرتے۔ تو انہیں ٹھیک کرنے کے لیے اپنی زبان کیوں گندی کر رہے ہیں؟ انہیں ٹھیک کرنے کے لیے اپنے آپ کو منافقوں کی کیٹیگری میں کیوں داخل کر رہے ہیں؟ انہیں ٹھیک کرنے کے لیے فاسق کے زمرے میں کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ فحش گوئی کے ساتھ پیش آنا، بد کلامی سے پیش آنا، گالی گلوچ سے پیش آنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ گالی کہاں کہاں دی جاتی ہے، کون سی گالی کتنی سنگین ہے، اس کی بھی تفصیل احادیث میں آئی۔ سب سے بڑی گالی اور سب سے بری گالی، بدترین جرم، سب سے بدترین گالی، حدیث میں آتا ہے یشتمنی ابن آدم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ کو گالی دینا کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، میرا بیٹا ہے، العیاذ باللہ، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کرسمس ڈے منانا کیسا ہے، اس پارٹی میں شریک ہونا کیسا ہے؟ اللہ کو جو گالی دے، اللہ کے لیے جو بیٹا ثابت کرے، مسلمان کو غیرت نہ آئے، اسے غصہ نہ آئے اور مسئلہ پوچھے کہ ان کی مجلسوں میں شریک ہونا کیسا ہے۔ اسی لیے علماء نے اور فقہاء نے کہا ہے من سب اللہ فقد کفر، جس نے اللہ کو گالی دی اسی لمحہ وہ کافر ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے گالی دی تو یہ بدترین گالی ہے، وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر صحابہ پر سب و شتم کرنے والا، صحابہ کو گالی دینے والا، یہ بدترین گالی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر سارے انسانوں کی لعنت۔ اس کے بعد سب سے بڑی گالی یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ یہاں تو والدین کے بارے میں کہا گیا اف بھی نہ کہنا، انہیں ادنا سے ادنا تکلیف بھی نہ پہنچانا۔ اور آدمی جب بدتمیزی پر آتا ہے، جب زبان کا ٹھیک استعمال نہیں کرتا تو ماں باپ تک کو گالی دے جاتا ہے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک علاقے میں ایک شخص کی قبر تھی. عصر کے وقت اس سے وہ نکلتا، اس کا چہرہ گدھے جیسا تھا، اس کی آواز گدھے جیسی تھی اور باقی جسم انسانوں جیسا تھا. تو وہ قبر سے نکل کر کے ڈھینچو ڈھینچو کرتا تھا. لوگوں نے تحقیق کی کہ اس کے ساتھ یہ صورتحال کیوں ہے، یہ عذاب کیوں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے یہ نشے کا عادی تھا، اس کے پاس پیسہ نہیں تھا. ایک دن اپنی ماں سے جا کر کے اس نے پیسہ مانگا، ماں نے اسے سمجھایا اور انکار کر دیا پیسہ دینے سے. اس نے پلٹ کر کے ماں کو گالی دی اور ماں کو کہا کہ ڈھینچو ڈھینچو میرے سامنے گدھے کی طرح مت کرو. تو اس کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ نے عبرتناک انجام دکھایا کہ وہ اسی وقت میں جس وقت اس نے گالی دی تھی، اسی وقت یہ منظر لوگوں کے سامنے آتا تھا کہ قبر سے نکلتا تھا اور ڈھینچو ڈھینچو کی آواز نکالتا تھا، گدھے جیسی اس کی شکل تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کون اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے گا، فَيَسُبُّ أَبَاهُ، بس وہ پلٹ کر کے اس کے باپ کو گالی دے گا. یہ دوسرے کی ماں کو گالی دے گا، وہ پلٹ کر کے اس کی ماں کو گالی دے گا. تو یہ بیوقوف اپنے ہی والدین کو تو گالی دے رہا. تو ڈائریکٹ گالی دے یا انڈائریکٹ. اسی لیے میں نے جس آیت کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کے معبودان باطلہ کو برا بھلا نہ کہو، انہیں گالی نہ دو. اگر تم انہیں برا بھلا کہو گے، ان کے معبودان باطلہ کو، ان کے جھوٹے خداؤں کو، تو پلٹ کر کے وہ تمہارے خدا کو، تمہارے سچے رب کو برا بھلا کہیں گے. تو تم گویا ایک سبب بن رہے، ایک ذریعہ بن رہے. اس کے بعد بدترین گالی یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو گالی دے. یہ چیز تو بہت عام ہے معاشرے میں. آدمی گھر پہ جاتا ہے، کھانا بعد میں مانگتا ہے، روٹی بعد میں مانگتا ہے، پہلے گالی دیتا ہے. ابھی تک کھانا نہیں تیار ہوا، ابھی تک یہ کام نہیں ہوا. گالی سے نہیں ہونا. یہ چاہیے کہ سلام سے جا کر کے ملاقات کرے، سلام کرے، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ جائے، مسکراتا ہوا جائے. لیکن یہاں گالی سے سواگت ہوتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ بیوی کا حق کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تضرب الوجہ. کبھی بدرجہ مجبوری آخری درجے میں اگر مارنے کی نوبت بھی آ جائے، اس کی غلطی کی وجہ سے، اس کے کسی جرم کی وجہ سے، تو دیکھو چہرے پر مت مارنا. ولا تقبحہ، اسے برا بھلا مت کہنا، بد زبانی مت کرنا، اس کے ساتھ فحش گوئی مت کرنا، سلیقے سے بات کرنا، محبت سے بات کرنا، اچھے خطاب سے اسے یاد کرنا. بیوی کے ساتھ لوگ غلط زبان استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو اولاد بھی وہی طریقہ اختیار کرتی ہے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اور ماتحتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ انہیں بھی برا بھلا مت کہو، انہیں گالی مت دو. حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانوروں کو بھی گالی مت دو. لا تسب الدیک، مرغے کو گالی مت دو، اس لیے کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے. تو جانور کو گالی دینے سے منع کر دیا گیا، حتیٰ کہ شیطان کو گالی دینے سے روک دیا گیا. لا تسب الشیطان، یہاں انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے اسے گالی دی جاتی ہے. ہر مجلس میں، ہر محفل میں، ہر بازار میں، گھروں میں، مارکیٹ میں ایک عام ہے گالی.
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسانوں اور جانوروں کیا شیطان کو بھی گالی مت دو، ہاں اللہ کی پناہ مانگو اس کے شر سے۔ ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے سواری پر، سواری لڑکھڑائی، انہوں نے کہا تعیس الشیطان، شیطان کا ستیہ ناش ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ آپ نے کہا یہ نہیں کہو، ایسی حالت پیش آئے تمہاری سواری کو چوٹ لگ جائے بسم اللہ کہو۔ تم نے جب یہ جملہ کہا تعیس الشیطان، تو شیطان پھول کر کے اتنا بڑا ہو گیا جیسے یہ گھر، اور اگر تم بسم اللہ کہو گے، اللہ کا نام لوگے، تو وہ پھر ٹینشن میں ہو جائے گا، پھر سکڑ کر کے ایسا ہو جائے گا جیسے مکھی ہوتی، اور اگر تم نے اسے برا بھلا کہا تو وہ کہے گا کہ دیکھو یہ سمجھ رہا ہے کہ میری طاقت کی وجہ سے اسے یہ پریشانی پہنچی ہے، اسے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ تو شیطان کو برا بھلا کہنا، اسے گالی دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہم اپنوں کو گالی دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو گالی دیتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بدزبانی سے پیش آتے ہیں، تو یہ منافق کی علامتیں ہیں، اور یہ فسق و فجور والی باتیں ہیں، یہ ایمان والے کی اس کی حالت نہیں ہونی چاہیے، یہ بے حیائی کی چیزیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے معاشرے میں یہ چیز بالکل ختم ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی نگاہ میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی زبان کو پاکیزہ بنانا ہوگا، اپنی زبان سے صحیح بات بولنا ہوگا، ورنہ بلا ضرورت خاموش رہیں۔ اگر زیادہ زبان کا استعمال کریں گے، زیادہ بولیں گے تو غلط چیزیں ہی نکلیں گی، پھر غلطیاں ہوں گی، پھر لفظشیں ہوں گی، پھر آدمی بس زبانی پر بھی اتر آئے گا۔ اسی لیے مقولہ ہے کسی کا ان کان الکلام من فضۃ فالسکوت من ذہب، اگر بات کرنا کہیں پر چاندی ہوگا تو خاموش رہنا سونا ہوگا۔ تو بہرحال خاموشی یہ نجات کا ذریعہ ہے، تو اس کی سنگینی کو سمجھیں اور بیجا زبان کا استعمال نہ کریں، بیجا بکواس نہ کریں، تو انشاءاللہ اس چیز سے ہم محفوظ رہیں گے، ہمارا معاشرہ محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔